دعا ہے پروردگار دو عالم آپ تمام حضرات کا اس فرش ولا پر چل کر آنا قبول و منظور فرمائے. بانیان کا یہ صفی رضا بچھایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے عطا ہوں، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد مرینہ عطا ہو، ماتمی فرزند عطا ہوں. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے عطا ہوں. جو پریشان ہیں آج کی رات کا صدقہ تمام پریشانیاں دور ہوں. وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ثم الصلاة والسلام على علی بن ابی طالب. صلوات بواز بلند اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. صلوات بواز بلند. پریشان تو نہیں ہے؟ اگر ایک مرتبہ خلوص نیت سے اور خلوص دل سے آل محمد کی جتنی منزلت ہے اتنی بآواز بلند صلوات پڑھیں. زیادہ دیر زحمت نہیں دینی کیونکہ تمام ماتمی آ چکے ہیں. انتظار ماتمی کو کروانا اچھی بات نہیں کیونکہ تابوت برآمد ہونا ہے. اس لیے آپ کی ذہن زمین اتنی زرخیز ہو کہ جس امام کی آپ مجلس میں آئے ہیں اس کی معرفت لے کر فرش ادا سے اٹھیں. سورہ مریم کی ایک آیت میرے ذہن میں ابھی آ گئی جس میں ایک نبی پروردگار دو عالم سے دعا کر رہا ہے. اور دعا کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر. توجہ صاحبان محترم، کیونکہ آج دن شہنشاہ والی مشہد کا ہے تو دل میرا بن گیا کہ دو چار جملے ان کی فضیلت میں پڑھ دوں اگر آپ بیدار ہیں تو. نبی ہے، دعا کر رہا ہے، پروردگار بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد نہیں ہے، وارث نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد میرا بھائی میرا وارث بنے اور تیرا دین گمراہ ہو جائے. پروردگار مجھے اپنی جانب سے ایک وارث عطا کر. اور وارث کیسا مانگا؟ یہ زکریا جیسا نبی دعا کر رہا ہے یحییٰ جیسے نبی کے لیے کہ مجھے وارث عطا کر. اور وارث عطا کرے تو کیسا عطا کر؟ وَجَعَلَهُ رَبِّ رَضِيًّا. جب مجھے وارث عطا کرے تو وہ رضا والا ہو. ہاں شاباش. جب مجھے وارث عطا کرے تو وہ رضا والا ہو. تو جملہ کہنے کا یہاں پہ حق ہے نا کہ زکریا جیسا نبی یحییٰ جیسے نبی کے لیے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار دو عالم جب مجھے تو وارث دے تو ایسا دے جو رضا والا ہو. تو معمولی انسان کی ذہن میں ابھی تک یہ معرفت آل محمد نہیں آئی کہ جو نبی ہو کر نبی کا بیٹا ہو کر رضا جیسا نہیں ہو سکتا. دو ٹکے کا مولوی اللہ کی برابری. پریشان تو نہیں ہوگا جو ہے تھوڑا تھوڑا ساتھ میرے بول دیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے الفاظ آپ کے قلوب تک پہنچ رہے ہیں. زیادہ دیر رحمت نہیں دینی، بس تھوڑی سی ذہن زمین
زرخیز ہو جائے نا تو اس میں 5 12 14 کی معرفت کے بیچ بہوں اور آپ کی دعا میں جاؤں، کیونکہ یہ زمانہ ہے معرفت آل محمد کا۔ اگر ابھی بھی ہمارے ذہن زرخیز نہ ہوئے تو پھر یہی وقت ہے کہ جو چھنا لگا ہوا ہے، یہ چھنا لگا ہوا ہے، یہ وقت ہے۔ آپ دانے چھانتے ہیں نا، دانے چھانتے ہیں، گھروں میں دانے چھانتے ہیں، تو جو موٹے دانے ہوتے ہیں وہ جو باریک چھنی ہوتی ہے اس میں رہ جاتے ہیں، جو باریک ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ مومنوں کو بھی یہی ہے، اللہ نے اس زمانے میں چھنا لگایا ہے، جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی وہ بچ جائے گا، اور جو علی سے دور جتنا بھی ہوگا، جو بھی علی سے دور ہوگا، جہاں پر بھی ہو، جیسا بھی ہو، جو علی سے دور ہوگا پھر وہ دور ہی رہے گا۔ کیونکہ رسول اللہ نے مولا علی کو اپنی امت میں مثال دی نوح کے سفینے سے۔ یہ نوح کا سفینہ تھا کیا؟ جب اللہ نے، بس ذہن میں آپ کے واقعہ ہے، ذرا سا ٹچ دے کر اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ جب اللہ نے نوح سے کہا اے نوح کشتی بنا، نوح نے، قرآن میں آیتیں ہیں کہ نوح نے 70,000 مرتبہ عذاب مانگا ہے، پروردگار یہ بات نہیں مانتے ان پر عذاب نازل کر، پروردگار یہ توحید کو نہیں مانتے ان پہ عذاب نازل کر، پروردگار یہ معاذ اللہ مجھے کافر کہتے ہیں، مجھے پاگل کہتے ہیں، ان پر عذاب نازل کر۔ لیکن اللہ نے نوح پر اس وقت عذاب نازل نہیں کیا جب نوح کی امت نے نوح کو تنہا چھوڑا، جب نوح کی امت نے نوح کو تنہا چھوڑا اور اس تنہا نے اس تنہا کو دیکھا کہ اب بالکل تنہا ہو گیا، اس تنہا نے اس تنہا سے کہا اب تو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ جاگنا یار جاگنا، میں بہت محنت کر کے آیا ہوں۔ اب نوح کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آنکھوں کا ذکر کیا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ نوح کے ہوتے ہوئے بھی 14 آنکھیں موجود تھی، نوح کے ہوتے ہوئے بھی کشتی بنا۔ نوح کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، اللہ نے آسمان سے، کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام، اللہ نے آسمان سے 1,30,000 میخیں نازل کی۔ نوح کی کشتی کی لمبائی تھی 40,000 فٹ اور چوڑائی تھی 10,000 فٹ۔ اللہ نے اس کشتی کے لیے 1,30,000 میخیں نازل کی۔ ان میخوں میں 5 میخیں ایسی تو بہت چمک رہی تھی۔ جب نوح کے ہاتھوں میں میخیں آئی نا، نوح نے میخیں دیکھی، ایک ایک میخ کو دیکھتا گیا، رکھتے گئے پھٹے پر۔ وہ جب 5 میخیں چمکدار تھی نا، ان کو یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، ان 5 میں ایک لال تھی، توجہ یا سر اٹھانا، ان 5 میں ایک لال تھی۔ جب اس لال میخ کو دیکھا نا تو نوح تھوڑا سا پریشان ہوئے، کہنے لگے پروردگار یہ 5 میخیں میری سمجھ میں نہیں آئی، 1,30,000 نازل کی ہیں اور جن کے امتی نبیوں کی میخیں آسمان سے نازل ہو یار، ہائے 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 ہائے، جن کے امتی نبیوں کی میخیں آسمان سے نازل ہو رہی ہو، اسی امتی نبی کا تم جیسا نبی کیسے ہو جائے گا یار؟ نازل ہو گئی میخیں، 5 میخیں نوح نے دیکھی، 4 اس میں سے سفید ہیں، 1 اس میں سے پیلی ہے، 3 سفید ہیں، 1 لال ہے۔ اب نوح نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا پالنے والے یہ جو لال ہے یہ کس سے منسوب ہے؟ سر اٹھانا آزادارو، یہ جو لال ہے یہ کس سے منسوب ہے؟ یہ پیلی ہے یہ کس سے منسوب ہے؟ اور 3 جو سفید ہیں یہ کس سے منسوب ہے؟ تو اللہ نے آیت نازل کر کے بتایا ان 5 پر صلوات پڑھتے جانا، لگاتے جانا، اور جو سب سے زیادہ لال ہے جو حسین کے نام کی ہے، اور جب اس کو نصب کرو تو حسین کے قاتل کو تمنا، حسین کے قاتل کو تمنا۔ پریشان ہو گیا۔ اللہ نے شرط رکھی تھی نوح جو بھی تیری کشتی میں سوار ہوگا نا، کیا شرط ہے کہ پہلے علی کی ولایت کا اقرار کرے اور پھر حسین کے قاتلوں پہ تبرہ کرے۔ میں اب یہاں پر اسے زیادہ کھول کر جملہ کہوں تو صوبائی فتوے لگ جائیں گے۔ کیا کہا اللہ نے؟ نوح تو جو کشتی بنا رہا ہے اس کشتی کی شرطیں ہیں، ان میں یہ 5 شرطیں آل محمد ہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام نے بھی جب نیشاپور میں پہنچے تو وہاں پر جب خطبہ دیا تو کہا کہ اس لا الہ کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں رضا ہوں، اور عقل کا علاج کر، جب اس میں لا الہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تیری نماز کیسے علی کے بغیر؟ تیری بغیر علی کے نماز کیسے ہوگی؟ وہ لا الہ الا اللہ کی جو 14 شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط رضا بادشاہ ہے۔ اور ذکریہ جیسے نبی کیا کہہ رہے ہیں اولاد کے معاملے میں کہ اگر مجھے اولاد دے،
اگر مجھے اولاد عطا کر، تو مجھے وارث عطا کرے تو اس کو رضا والا بنانا، رضا والا بنانا، رضا والا بنانا۔ یہ کون رضا؟ پوری کائنات آدم و عالم میں آپ نے سنے اللہ کے 99 نام، لیکن دعائے جشن کبیر میں امام صادق اللہ کے 1001 نام کو نقل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ رضا کے عدد بھی 1001 ہے اور اللہ کے نام کے عدد بھی 1001 ہے۔ تو پوری کائنات آدم و عالم میں اللہ نے جشن کبیر میں امام کے ذریعے اپنا عدد بتا کر دنیا کو بتایا ہے کہ لوگوں سنو، جو پوری کائنات میں میرے نام کے عدد کی برابری کرے وہ رضا ہے۔ پورے کائنات آدم و عالم، جو پوری کائنات آدم و عالم میں اس وحدہ لا شریک کے نام کے عدد کی مظہر بنے وہ صرف رضا ہے۔ ابھی آپ نے سنے صرف علی کے فتح، کون رضا؟ بس آخری جملہ فتح کا، کیونکہ آپ تھک گئے۔ کون رضا؟ کہ جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اور اس کی رضا بھی ہے۔ سر اٹھانا میں جملہ کہوں، جو ایک ہی وقت میں رضا بھی ہے اس کی رضا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے میرے بابا کو لقب رضا نہیں دیا، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے تو میرا بابا آسمانوں پر اللہ کی رضا ہے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا ہے۔ ابھی امام رضا کائنات میں آئے نہیں ہے تو مجھے جملہ کہنے کا حق ہے کہ جو امام کائنات میں آنے سے پہلے اس کی رضا ہو، اللہ جانے کیسی رضا ہے، جب اس کو اپنی کل رضائیں دے کر دنیا میں بھیجا تو اسی کے حرم کے دروازے پہ لکھ دیا ان باب خداست فسجدوا للتعظیم، کہ جب بھی اس کے دروازے پہ آؤ تعظیم میں جھک جاؤ۔ یہ خدا کا دروازہ ہے۔ پریشان تو نہیں ہے؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ پریشان تو نہیں ہے پیچھے والے حضرات؟ کیسی رضا دے کر بھیجا؟ ہاں اگر کسی کو شک ہو تو جائے مشہد اور امام رضا علیہ السلام کے داخلی دروازے پر جو مشرق کی جانب پہلا دروازہ ہے اس دروازے پر سونے کے حروف سے لکھا ہوا ہے ان باب خدا است، یہ خدا کا دروازہ ہے، یہ خدا کا دروازہ ہے، یہ خدا کا دروازہ ہے۔ بھائی دو ہی جہانوں کو پال رہا ہے، یا تو بغیر ہاتھوں کے وہ دے رہا ہے، یا تو بغیر ہاتھوں کے وہ دے رہا ہے، وہ بغیر ہاتھوں کے ایسے دے رہا ہے کہ کبھی دیتا ہے تو گنتا نہیں ہے، اور اس کو جب اپنے مظہر بنا کر کائنات میں بھیجا تو اس کے دروازے پر لکھوانے پر مجبور ہو گیا کہ وہ بھی تو میری رضا لے کر آیا ہے نا، پھر میں اس کو ایسا بناؤں کہ یہ ایسا دے، کہ یہ ایسا دے کہ جس کو دے دے اس سے پھر شمار ہی نہ ہو۔ اور ایسے بہت بڑے 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 بادشاہ ہیں کہ جو امام رضا کے ذریعے کے جو پیسے ہیں ان کے مقروض ہیں، تو یہ امام بتانا کہ ذرا دیکھو دنیا میں کبھی بھی حجت سے خالی نہ رہنا، کبھی بھی حجت کا دامن نہ چھوڑنا، اگر حجت کا دامن چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب ایک ایک لفظ کی میں یہاں پر شرح کرنے بیٹھوں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر وارث عطا کرے تو رضا والا دینا۔ آپ سمجھ میں آیا کہ کون ہے رضا؟ بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اوصیاء، بڑے بڑے فقیر اس در کے فقیر ہیں اور یہ التجا کر رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی اولاد ہو تو اس کو رضا والا بنانا۔ اور اب تو عقل کا علاج کرو کہ جس کا 8واں علی دنیا میں آنے سے پہلے اس کی رضا ہے اور اس کے رسول کی بھی رضا ہے، اس کی بھی رضا ہے، جو کل کائنات کو بغیر ہاتھوں کے، بغیر جسد کے، بغیر کلام کیے بانٹ رہا ہے۔ بس پتہ نہیں کیسے بات ہے، اس نے کچھ ہاتھ بنائے ہیں نا، جو ان ہاتھوں سے بانٹتا ہے وہ ہاتھوں سے بانٹ رہا ہے، اور بانٹتے بانٹتے کہتا کیا ہے کہ جس نے بھی مجھ تک آنا ہو ان کے دروازے پہ آئے، یہ ہاتھ پکڑ کر مجھ تک لے کر آئیں گے۔ اور رضا کا دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ ایک نابینا شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا، ابھی امام کا زمانہ ہے، مل کر یک زبان ہو کر صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے اور بصرہ سے کچھ لوگ آئے، ان میں ایک نابینا تھا، نابینا تھا دل سے نہیں تھا،
میں جملہ تو کہہ دیا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزرا ہے اور کس کے دل میں اترا ہے. نابینا آنکھوں سے تھا، دل سے نہیں تھا. جب امام کے دروازے پر پہنچا، دروازہ نظر نہیں آیا لیکن تعظیم میں جھک گیا. ہاتھوں کے اندر علی کی ولایت تھی، اندر نور تھا، اندر ماں کی طہارت تھی اور ماں کا پاکیزہ دودھ تھا. جیسے ہی دروازہ دل کی آنکھوں سے نظر آیا، دل کی آنکھوں سے دروازہ دیکھنے کا، دروازے پر جھکا اور باقی سارے لوگ دیکھ کر کہنے لگے اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، یہ ہم سے پہلے امام کے دروازے پر کیسے پہنچ گیا؟ تو اس نے کہا تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں ان آنکھوں سے دیکھتا. حد نہ یار، میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں. بس آخری جو بتایا مسائل پہ، اس کے بعد میں نے مسائل پڑھنا فضائل کا. جس نے پرواز کرنی ہو شہنشاہ مسجد کے دروازے پر جا کر سجدہ کرے اور اسے معرفت کی خیرات مانگے. کہ بصرہ سے کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے ہم نے امام سے ملاقات کرنی ہے. امام اندر ہے، امام کا دربان باہر ہے جس کا نام ہے معروف. اگر آپ نے پہلے سنا ہوا ہے تو پھر نہ بولنا، اگر نیا ہو تو پھر اتنا بولنا کہ حق ادا ہو جائے. معروف امام کا صحابی ہے، دربان ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. بصرہ کے کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے ہم نے امام سے ملنا ہے. اب معروف ہے دربان ہے دروازے کے باہر. اس نے تکل باب دیا، امام سے اذن لیا، اندر گیا. اندر جا کر دیکھا منظر عجیب تھا. باہر ہاتھ تھما اور آ کر کہنے لگا امام ابھی فرشتوں کو درس دے رہا ہے. امام ابھی فرشتوں کو درس دے رہا ہے، امام ابھی فرشتوں کو درس دے رہا ہے. پریشان، فرشتوں کو درس دے رہے ہیں، فرشتوں کو درس؟ ہاں امام ابھی. انہوں نے رات مدینے میں قیام کیا. اب جب فجر کی نماز ہوئی، نماز پڑھی، امام اپنے حجرے میں گئے. اب پھر دوبارہ سے یہ دروازے پر آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم نے امام سے ملنا ہے. یہ معروف مسکرا کر کہتا ہے یار بات تو بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ رات سے پریشان ہو، اپنی مشکل بیان نہیں کرتے. میں دربان ہوں، مجھے بتاؤ، کیا پتا میرے پاس کوئی حل ہو. اس نے کہا تو دربان ہے. اس نے کہا دربان ہوں لیکن رضا کے دروازے کا. امام تو پھر امام ہے لیکن نوکروں کی عظمت جانیے کیا ہے کہ تو دربان ہے. انہوں نے کہا اچھا مجھے مشکل بتاؤ. انہوں نے کہا یار بصرہ میں سیلاب آ گیا ہے، ہمارے سب جانور ڈوب گئے ہیں، ہمارے سب گھر ڈوب گئے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں. سیلاب دن بدن اوپر چڑھتا جا رہا ہے، کسی کا واسطہ تو مانتا نہیں ہے. اور انہوں نے کہا بس آپ کی بس. معروف نے کہا بس. معروف نے کہا بس. کہا معروف اتنا بڑا معجزہ ہمارے ساتھ ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں تھا، راتوں رات سیلاب آ گیا، ہمیں عذاب آ گیا، تو کہہ رہا ہے بس. اس نے کہا اچھا بصرہ جاؤ اور بصرہ جانے کے بعد اس سیلاب کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہو کہ تجھے رضا کے دربان معروف کے سر کا واسطہ. تجھے رضا کے دربان معروف کے سر کا واسطہ. وہ لوگ گئے سیلاب کے کنارے گئے، بصرہ گئے، سیلاب کے کنارے پہ کھڑے ہوئے. وہاں پر جا کر کہا ہے سیلاب تجھے امام رضا کے دربان کا سر کا واسطہ. جیسے ہی سیلاب کے تھپیڑوں پر معروف کا نام گیا، سیلاب نے پیچھے آتا شروع کیا. سیلاب نے پیچھے کا شروع کیا. بس سیلاب جیسے پیچھے کا، یہ خوشی کے مارے پاگل ہو کر دوڑے تو پھر تحائف لے کر امام کی بارگاہ میں. اب امام ان سے ملے. دیکھنا کہ اپنے نوکروں کی عظمت کیسے امام کرواتا ہے. اب امام ان سے ملے اور یہ امام کے گھر میں کہہ مولا آپ کا ایک نوکر تھا، وہ یہاں پر دربان تھا، اس نے سر پہ جوتی باندھی ہوئی تھی. اس نے سر پہ جوتی باندھی ہوئی تھی. مولا اس نے کہا کہ بصرہ جا کر اپنے سر کا واسطہ دینا، یہ سیلاب چلا جائے گا. مولا ہم اس دربان کے لیے کچھ انعام لے کر آئے ہیں. امام مسکرائے، مسکرا کر کہا معروف ذرا ادھر آنا. معروف ذرا ادھر آنا. معروف قریب آیا. جی مولا. کہا تم نے ان سے کیا کہا ہے؟ کہا مولا میں نے تو کچھ نہیں کہا. نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو سر پہ جوتی باندھتا ہے اسی سر کا واسطہ دیا ہے. کہا مولا تو پھر میں نے واسطہ دیا ہے نا، کچھ سوچ کے دیا ہوگا. مولا نے کہا تو بتا تو صحیح، تو نے واسطہ دیا تو دے دوں. کہا مولا اتنے سال ہو گئے تیری جوتی سر پہ رکھ کر پھر رہا ہوں، میں دیکھ رہا تھا پانی میری بات مانتا ہے کہ نہیں. مل کر پانی میری بات مانتا. جس کے سر کے نوکروں کی بات پانی مانگے انہی کی بہنوں کے بازاروں میں بغیر چادر کے لایا گیا. جنازہ آنا ہے میرے 8ویں مولا کا. میں نے صرف 2 روایتوں کو سہارا لیتے ہوں، میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے اور جو ترتیب بتائی گئی ہے سنتوں کو اسی ترتیب سے عطاداری کیجیے گا. کوئی ہم سے ناراض نہ ہو. جتنی دیر آپ کو میں نے انتظار کرایا ہے یہ بھی آپ کا حجت کے انتظار میں لکھا جائے گا، کیونکہ ماتمیوں کو انتظار کرانا بہت غلط بات ہے. لیکن ماتمیوں کے ذہن بھی زرخیز ہم نہیں کرنے ہیں کہ جس امام کی آپ مجلس میں آئے ہیں اس امام کی فضیلت آپ کو پتا ہو کہ کتنی منزل فضیلت کا مالک تھا اور کیسے وطن سے دور کر مارا گیا ہے. اجروں کو بدل. بیٹا یہ ساری لائٹیں بند کر دو.
कैसे वतन से जिसने पुरसा देना हो गरीब सहारा को, वो आज पुरसा दे ले, कुछ दिन की मेहमान रह गई है मेरी बीवी, और कुछ दिन के मेहमान है बस हुसैन। उसके बाद अल्लाह जाने के लिए साल कोई हो ना हो, कोई यहाँ पर रहे न रहे, क्या पता उसकी मजलिस अगली वहाँ पर हो, मेरी वहाँ पर हो या आपकी वहाँ पर हो, जिसने पुरसा देना है हर मजलिस में कहा तो कौन बस ऐसे पुरसा दिया करो कि जैसे आखिरी मजलिस और ऐसे बिना नवाजे करके रहे करो। तो वैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशों पर रोती है, मैंने कई गुनाहगारों को तो देखा, जब किसी का जवान बेटा मर जाए ना तो आप तो जवान के जनाजे में है ना, जब किसी का जवान बेटा मर जाए ना तो बूढ़ी माँ रो कर कहती है, हाय अभी तेरी शादी की उम्र थी। अजरक मिन अल्लाह, बुलंद हो गई आवाजें, खुदा इन आवाजों पर रहम करे। मातम सर का पुरसा देते हैं नादारो, बुलंद हो गई आवाजें, अजरक मिन अल्लाह। सिवाय गम हुसैन के कोई गम तो कुछ सिर्फ दो रिवायतों का सहारा लेते हुए मेरे ताबूत की बरामदी करवानी है, 2 मिनट के बस आपको सहमत दे दिया नादारो। ये मेरा वो मजलूम इमाम है कि जब इमाम को खत लिखा गया ना कि हमने तुम्हें अपनी वली अहदी में लेना है, पहली मर्तबा इमाम ने इनकार कर दिया कि हमें तुम्हारे तख्त ताज की कसम नहीं है। अब इन्होंने एक चाल चली, इन्होंने कहा कि काजिम का बेटा ऐसे नहीं आएगा। अब इन्होंने कहा कि काजिम के बेटे को दीन की तबलीग के बहाने अपने पास बुलाया जाए, दीन की तबलीग के बहाने इन्होंने मेरे इमाम को खत लिखा। इमाम दीन खुदा के लिए मदीने से चले हैं, जब मदीने से चले हैं ना तो अपने नाना के रोजे पर आए हैं, और रोजे पर आकर सलाम करके कहते हैं, नाना अब मेरा आखिरी सलाम हो, नाना जैसे हसन वापस नहीं आया ला। माता माता माता, नाना जैसे हसन वापस नहीं आया, नाना जैसे हसन का जनाजा तेरे हरम में नहीं आया, नाना ऐसे ही मेरा जनाजा तेरे हरम में नहीं आएगा। फिर माँ ज़हरा की तुरबत पे गए और जाकर सलाम किया, कहा अम्मा अच्छा हम जाते हैं, अम्मा तुम तो मदीने में हो ना, अम्मा अरे तुम अपने पापा के करीब ही हो, अम्मा हम इतनी दूर जाएंगे कि हमारी बहन अरे रोते रोते हुए उनकी पहाड़ियों में हमारे इस्तेमाल करने के लिए अदादारो मेरे इमाम बस पहुंच गए। इमाम पहुंचे, मामून का दरबार लगा हुआ है, इसलिए इनने इमाम को बुलाया। इमाम को बुलाने के बाद इसने दस्त में कुछ अंगूर रखे। जैसे ही इमाम की निगाह अंगूरों पर पड़ी ना, बेसाख्ता लबों से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे बड़े तो मसाइल कोई है नहीं ना कि इमाम जिंदा है और तिलावत कर रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस इमाम ने इन्ना लिल्लाह पढ़ के एक गाना तनावुल फरमाया और उस मलाउन की तरफ देख कर कहा कि तेरा काम एक गाने से हो जाएगा, तेरा काम एक गाने से हो जाएगा। आबा सलत को मेरे इमाम ने कहा था, आबा सलत हम जा रहे हैं मामून के दरबार में, अगर तुम देखो ना कि हमारे सर पर काली चादर है तो समझ जाना कि तुम्हारा इमाम बस आज रात का मेहमान है। आबा सलत ने मंजर अजीब देखा, जब इमाम गए थे तो इमाम के कदमों से खून नहीं निकल रहा था, जब इमाम दरबार में गए थे इमाम की हथेलियों से खून नहीं निकल रहा था, जब इमाम दरबार में गए थे इमाम की आंखों से खून नहीं निकल रहा था, जब इमाम दरबार में गए थे इमाम के कानों से क्या सुना है आप, इतना लाइन ने सहल दिया कि इमाम ने एक दाना तरावी फरमाया। अब जो दरबार से बाहर आए, जहां जहां रजा कदम रखता था अल्लाह का और ये सल्फो समालार हो जाते थे। अदादारो इमाम चलते चलते अपने हुजरे में आए, एक मरतबा इमाम की हाय बुलंद, अबा सलत रो कर कहते ले आओ ताबूत, अबा सलत रो कर कहते मौला, अरे मौला आपके इस दांत को जहर मिला, किसी ने इतनी आवाजें बुलंद हाय नहीं की, मौला आपने इतनी आवाजें बुलंद हाय की। अरे इमाम रो कर कहते हैं हसन को जब जहर मिला, अरे हसन के पास ज़ैनब जैसी बहन थी, अरे मेरी बहन उनके पहाड़ियों में। अबा सलत को इमाम ने अपने करीब बुलाया, करीब बुलाने के बाद इमाम ने ऐसे बिला तस्बीह 2 उंगलियां बुलंद की इमाम के हाथों पर। जब अबा सलत ने 2 उंगलियों में देखा, दीवार में टक्कर मार के कहते हैं मौला मेरी काले बुरखे वाली बीवी, अरे रो कर कहती है अरे मेरा भैया, मेरा भैया। अदादारो इमाम को जहर मिल गया, अदादारो इमाम के हाथों से खून निकला, इमाम के तलवों से खून निकला, इमाम के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे थे। एक मरतबा इमाम मोहम्मद नबी करीब आए, अरे बाबा के सीने पे सर रखा, एक मरतबा सर को झटका दिया, कहा बाबा आपका सीना अरे आपकी तरह गरम हो रहा है बाबा, मैं इस पर कैसे
مصطفیٰ